شروع کیجیے. آگے تشریف لے آئے حضرت، آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر حديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في مؤلفه المسمى برياض الصالحين. نفعنا الله بعلومه ونفعنا بعلومكم واحشرنا في زمرة المحدثين. أنه قال: وعن سهيل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 رمضان سنة 700 و600 بدمشق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل: النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، أو كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے یہ سعادت و شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن و سنت کی نسبت پر اس علمی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے مالا مال فرمائے. ابھی ہمارے سامنے علامہ نووی رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب ریاض الصالحین میں مذکور آخری حدیث پاک پڑھی گئی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مبارکہ اور ارشادات عالیہ پر مشتمل یہ وہ عظیم مجموعہ ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، اور وہ ہدایات نبویہ اس مجموعے کے ذریعے امت کے سامنے لائی گئی ہیں کہ جن پر عمل اس دنیا میں بھی انسان کے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی سرخروئی، نجات اور سربلندی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مجموعہ احادیث میں ذکر کردہ
ارشادات عالیہ اور سنن نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ساری زندگی قرآن و سنت اشتغال باری تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز اخلاص اور نیت کی درستگی کے موضوع سے فرمایا، اور اختتام فرما رہے ہیں اس موضوع پر جس کا تعلق طلب مغفرت، استغفار اور جنت کی تفصیلات کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہ پیغام دے دیا علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہ انسان نیت کی درستگی کے باوجود بہت سے کام ایسے کرتا ہے کہ جس میں کسی بھی اعتبار سے نقص، کمی اور کوتاہی باقی رہی جاتی ہے، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا طالب ضرور ہونا چاہیے، معافی کا درخواست گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مجموع حدیث سے استفادے کا موقع میسر فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ پڑھنے کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم جیسے کوتاہ طالب علموں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس میں یقیناً نقص رہا ہوگا، کوتاہی رہی ہوگی۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ کوتاہیوں کو صرف نظر فرمائیں اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور استفادے کی راہیں ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے علوم قرآن و سنت سے اشتغال کی شکل میں جو مصروفیت و مشغولیت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس سے بہتر مشغولیت و مصروفیت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ یہ کرم ہے اللہ رب العزت والجلال کا کہ اس نے ہمیں علم کی اس راہ کا مسافر بنایا اور خادم قرآن و سنت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے خیر کی اور بہترائی کی ضمانت و گارنٹی دی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے والے اور قرآنی اور نبوی علوم کی اشاعت کرنے والے اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ جن کو زبان رسالت سے خیریت و بہترائی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، شہادت دی گئی، سند دی گئی۔ یہ اللہ پاک کی جانب سے حاصل ہونے والا وہ شرف و اعزاز ہے کہ جس کی ہمسری اور برابری دنیا کے بڑے بڑے مناصب نہیں کر سکتے، عہدے نہیں کر سکتے، اعزاز نہیں کر سکتے، جس اعزاز سے اللہ نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اور مالا مال فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ۔ جو علوم قرآن و سنت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل گیا، وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا، مصروف عمل رہنے والا قرار دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا۔ طلب علم کی بدولت اللہ نے ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں کو اپنی راہ میں جد و جہد، کوشش و سعی سے
اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ ہم اگر مدرسے میں آ کر سو بھی رہے ہیں، اپنی بشری ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تب بھی چونکہ طلب علم کے ارادے سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اس ادارے کے اندر جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اس لیے راہ خدا میں مجاہدہ کرنے والوں میں ہمیں اپنا نام لکھانے کا موقع اللہ کی جانب سے میسر ہو رہا ہے۔ تو ہمارے عزیز طلباء کو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام اور اپنے رتبے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن و سنت سے اشتغال کی شکل میں کیسے عظیم منصب و مقام سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انما العلم مواہب یؤتیہ اللہ عز وجل من احب من خلقہ۔ قرآنی اور نبوی علوم اللہ کی جانب سے عطا کیے جانے والے انعامات ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور اللہ اپنی مخلوقات میں سے انہی کو یہ علوم عطا فرماتے ہیں جو باری تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس ادارے سے وابستہ ہو کر اپنے مشفق اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اگر علوم نبوت سے سرفراز ہونے کا موقع مرحمت فرمایا ہے، تو باری تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے محبوبیت کا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ ہر شخص کا یہ مقدر نہیں بن پاتا کہ وہ قرآنی اور نبوی علوم کا حامل بن سکے۔ جن لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، انہی کو اس راہ پر گامزن ہونے کا موقع بھی اللہ میسر فرماتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنی توفیق سے یہ زرعی اور سنہرا موقع آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ یہ علم حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ میرے بزرگ آسمان علم کے آفتاب و ماہتاب رہے ہیں تو میرا دامن بھی علوم نبوت سے لبریز ہو جائے گا، میرے بزرگوں کی خدمات علمی میدان میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے اہل علم میں میرا بھی شمار ہونے لگے گا۔ پدرم سلطان بود کہنے والوں کے لیے اس میدان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علم انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اس علم کی حصولیابی کے سلسلے میں جد و جہد کا مظاہرہ کرتے ہیں، صدق نیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ علم کے جوہر سے اپنے قلب کو مالا مال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی کو اللہ رب العزت والجلال اس جوہر کا کچھ حصہ عطا فرماتے ہیں۔ علم صفت ہے اللہ رب العزت والجلال کی، معمولی بات نہیں ہے علم کا حاصل ہو جانا، آسان نہیں ہے علم کا تحمل کر لینا، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا علم حاصل کرنے کی خاطر، تب جا کر علم کا کچھ حصہ اللہ کے اذن سے، حکم سے، اجازت سے، مرضی سے ہمارے اور آپ کے حصے میں آ سکتا ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا يفلح من طلب العلم بالتملل وغنى النفس۔ وہ شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو علم حاصل کرنے میں لگا ہو لیکن لاپرواہی کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہو، عدم توجہی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ حصول علم کے حوالے سے کر رہا ہو، علم کی حصولیابی کو اپنے نفس پر گرا محسوس کرتا ہو، بھاری محسوس کرتا ہو۔ والدین نے مدرسے میں بھیج دیا اس لیے سال تو گزارنا ہی ہے، کمرے میں بیٹھے رہیں گے درس کے اوقات میں تو اساتذہ
کرام کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے مجبوراً درسگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، جسمانی اعتبار سے موجود ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے غیر حاضر ہیں۔ اس طرح اگر علم حاصل کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمارے نام کے ساتھ عالم کا لاحقہ ضرور لگ جائے رسمی تعلیم مکمل کرنے کی وجہ سے، لیکن جو روح علم ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی، علم کی جو جان ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کامل توجہ اور مکمل یکسوئی اور طلب صادق درکار ہوا کرتی ہے۔ لا يفلح من طلب العلم بالتملل وغنى النفس ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم فقد افلح۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہو اس جذبے کے ساتھ کہ سب کچھ علم کی خاطر داؤ پہ لگا دوں گا، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بھرپور استعمال کروں گا علم حاصل کرنے کے لیے، اگر مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا تو مشقتیں جھیلوں گا، اس راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی تو تکلیفیں اٹھاؤں گا، ناگوار خاطر امور کو اگر برداشت کرنا پڑے گا تو برداشت کروں گا، لیکن علم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ علم کی خدمت کے جذبے کے ساتھ جب اس میدان میں انسان مصروف عمل ہوگا، حضرت فرماتے ہیں فقد افلح، تو کامیابی پھر اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ نے ہم سب کو اس راہ میں جد و جہد کا موقع میسر فرمایا ہے، اور اس ادارے سے منسلک ہونے کی شکل میں اللہ نے سنہرا موقع آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے دامن کو زیور علم سے بھر سکیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اس کو غنیمت جان لیجیے۔ آج آپ جو محنت کریں گے کل وہی آپ کے کام آئے گی۔ ابتدائی عمر کے یہ چند سال جو طلبہ پڑھائی کے سلسلے میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں، اللہ ان کو بدر منیر بن کر چمکنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، اور پھر سارے عالم میں باری تعالی دین کی اشاعت کا اور دین کی خدمت کا کام ان سے لیتے ہیں۔ تو یہ علم مستغنی ہے اور بے نیاز ہے، ہمیں اور آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم کو ہماری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اگر اپنا بھلا چاہیے تو علم کے سامنے متواضع بننا ہوگا، اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار رکھنا ہوگا۔ حسب و نسب کی بنیاد پر علم کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ اخیر میں حضرت نے فرمایا کہ اگر علم کا حصول حسب و نسب کی بنیاد پر ہوتا تو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبی قرابت رکھنے والوں سے زیادہ جانکار کوئی دوسرا نہ ہوتا، ان سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام سے نسبی قرابت رکھنے والے بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جن کا دل بھی نور ایمانی سے منور نہ ہو سکا، علوم قرآن و سنت کا حامل بننا تو دور کی بات ہے۔ تو علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ علم اللہ کی جانب سے تقسیم کیا جانے والا ایک عطیہ ہے، انعام ہے، اور یہ اسی کا مقدر بنتا ہے جو علم کے سلسلے میں طلب صادق کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے اور آداب علم کا لحاظ کرتے ہوئے اس راہ میں جد و جہد کرتا ہے۔ علم کی اس راہ میں اساتذہ کرام اور تلامذہ کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اس رشتے کے اندر جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنا احترام ہوگا، جتنی عظمت ہوگی، آپ اپنے علم کے اندر اتنا ہی نکھار، اتنی ہی جلا
اور اتنی ہی ضیاء محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ محض معلومات جمع کر لینے کا نام علم نہیں ہے، محض مشکل عبارات کو حل کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا علم نہیں ہے، مختلف کتابوں کو سمجھ لینا علم نہیں ہے۔ علم کی جو روح انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اساتذہ کرام کی توجہات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، ان سے حقیقی عقیدت اور ان کے سلسلے میں سچی عظمت و احترام کا جذبہ قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ کہلاتے ہیں، بحر العلوم کے حقیقی مصداق ہیں، ترجمان اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو محض 13 برس کی عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، لیکن اللہ نے علمی اعتبار سے جلالت کا جو مقام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مرحمت فرمایا، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو 2 چیزیں ان کی زندگی میں نمایاں دکھائی دیں گی۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 خدمت۔ حضور پاک علیہ السلام کا ادب کس درجہ ان کے دل کے اندر موجود تھا، اور پیغمبر علیہ السلام جو معلم انسانیت تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے تلمس کا شرف حاصل ہوا تھا، ان کی خدمت کا جذبہ کس درجہ ان کے دل میں پایا جاتا تھا۔ کم عمر ہیں، 11-12 سال کی عمر ہے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ والد گرامی نے بھیجا ہے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کہ جائیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ان کے گھر کے معمولات دیکھیں، ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کریں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی خالہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں بیدار ہوتے تھے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نوافل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے کہ جب رات میں بیدار ہوں گے تو وضو کے پانی کا بندوبست میں کروں گا اور یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ آپ معمول کے مطابق رات میں بیدار ہوئے اور ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے احادیث میں کہ حضور پاک علیہ السلام ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جب جاتے تھے تو ابعد فی المذہب، دور نکل جایا کرتے تھے آپ ضروریات سے فراغت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما برتن میں پانی لے کر حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے، بالکل آپ کے قریب بھی نہیں گئے کہ وہاں جانا یہ حیا کے خلاف تھا، اور اتنا دور بھی نہ رہے کہ پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوں تو آپ کو احساس نہ ہو پائے کہ وضو کا پانی کہاں ملے گا۔ درمیان کی جگہ انہوں نے اپنے ذہن سے متعین فرمائی اور وہاں ٹھہرے رہے حضور پاک علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے کر۔ یہ جذبہ خدمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وضو کا پانی پیش فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہم علمہ الکتاب والتاویل، اے اللہ ابن عباس کو
قرآن پاک کی فہم عطا فرما، اللہم فقہہ وعلمہ الکتاب، دین کی گہری سمجھ ان کو عطا فرما، اور آیات قرآنیہ کی تشریح و توضیح اور تفہیم کا ملکہ ان کو عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں مقبول ہوئی، اور وہ مفسر قرآن اور ترجمان اسلام بن کر دنیا کے اندر ظاہر ہوئے۔ ادب کا عالم یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ایک جانب لا کر کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں ادب کے نقطہ نظر سے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں۔ حالانکہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو قریب قریب ہی کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے قریب کھڑے ہونے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ ادب و خدمت کا یہ وہ مظاہرہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قابل رشک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہوا۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، اب ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے علوم قرآن و سنت کو حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، ہمیں کون پوچھے گا؟ انہوں نے اس سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے مختلف اساتذہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شاگردی کا موقع میسر فرمایا۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں موجود ہیں اور باہر استفادے کے ارادے سے آنے والے لوگوں کا مجمع ہے، اور وہ ساتھی جن سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ آئیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علوم حاصل کریں، وہ دیکھتے ہیں اس منظر کو اور بیان کرتے ہیں کہ کاش کہ میں نے بھی اسی راہ کو اختیار کیا ہوتا جو راہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اختیار فرمائی ہے۔ تو جس طرح آج لوگ پیاسوں کی طرح ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کوئی حدیث کا کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہے، کوئی فقہی رہنمائی حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی اور موضوع سے متعلق رہنمائی حاصل کر رہا ہے، اللہ یہ مقام، یہ شرف اور یہ منصب ہمیں بھی عطا فرماتے اگر ہم بھی اسی راہ کو چنتے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چنی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس علم کی نافعیت میں استاد و شاگرد کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اس کا بہت بڑا دخل ہے اور بڑا اہم کردار ہے۔ ہم اپنے اساتذہ کرام کے جتنے ممنون و مشکور ہوں گے اور ان کے سلسلے میں احترام و عظمت کا جتنا زیادہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا، اللہ ہمیں علمی میدان میں اتنی ہی خدمات کے لیے قبول فرمائیں گے اور مواقع میسر فرمائیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کرام کی عظمت و احترام کے جذبات سے اپنے قلوب کو سرشار رکھنا چاہیے، اور اپنی تمام دعاؤں میں اپنے اساتذہ کرام کا حصہ لازمی طور پر رکھنا چاہیے۔ اللہ علمی میدان میں بہترین خدمات انجام دینے کے مواقع میسر فرمائیں گے، اور جو شان ہوتی ہے ایک طالب علم کی، اس کو اپنے اندر ہر حال میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ متواضعانہ شان کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عالمانہ وقار کے ساتھ ایک طالب علم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ بہت زیادہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اہل علم کے لیے اور طلاب کے لیے یہ
بہتر اور مناسب نہیں سمجھی گئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اندر سے علمی اعتبار سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا ظاہر بالکل سادہ ہوتا ہے، اور جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ہمیں اپنے باطن کو اور اندرون کو علم سے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم سے اپنے آپ کو اتنا بھرنا چاہیے کہ وہ ابلنے لگے، آدمی سوچے علم کی دنیا میں، خواب دیکھے تو علمی اعتبار سے وہ دیکھے، اس کی سوچ و فکر کا محور علم بن جائے، قرآنی اور نبوی علوم میں غرق ہو کر اور ڈوب کر وہ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اگر ہم ابتدائی سے مطالعے کا ذوق بنائیں گے، پڑھنے لکھنے کا معمول بنائیں گے، تو یہ چیز ہمارے مزاج کے حصہ بنے گی، اور اس سمندر میں اترنے کے مواقع اللہ ہمیں میسر فرمائیں گے، اور نئے نئے معارف اور جواہر علوم نبوت کے ہمارے ہاتھ آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے کامیابی و کامرانی کے مناصب و مقامات تک پہنچائے، اور علوم قرآن و سنت سے استفادے کا حق ادا کرنا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حدیث پاک سے منسوب اس مجلس میں شرکت کا موقع میسر ہوا۔ ہم ممنون و مشکور ہیں ذمہ داران جامعہ اور حضرات اساتذہ کرام دامت برکاتہم کے، جن کے حکم پر اس مجلس میں شرکت کی سعادت میسر ہوئی۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اپنے اکابر و بزرگوں کے علوم سے خوب استفادہ کرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔